بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گجرانوالہ میں 16 تاریخ کو منعقد ہونے والا پی ڈی ایم کا جلسہ انشاءاللہ تاریخ ساز ہوگا اور اس کے لیے 11 جماعتی اتحاد نے بڑی تیاریاں کی ہیں۔ جلسے کی میزبانی پی ایم ایل این کے ذمے ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ جوش و خروش ہے گجرانوالہ میں بھی، اس کے گرد و نواح میں بھی، اور باقی جو قریبی شہر ہیں وہاں سے بھی لوگوں کے قافلے ڈیفینیٹلی وہاں جائیں گے۔ جو گورنمنٹ اس وقت کر رہی ہے کہ وہاں پہ کارنر میٹنگز کو روک رہے ہیں، لوگوں کو پکڑتے ہیں چھوڑتے ہیں، پکڑتے ہیں چھوڑتے ہیں، بینرز اتارتے ہیں، ہورڈنگز اتارتے ہیں، یہ ہتھ کنڈے جو ہیں اس دور میں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، سوائے اس کے کہ جو حکومت بھی یہ کرتی ہے اس کے لیے یہ باعث شرمندگی بنتی ہیں چیزیں۔ نہ جلسہ رکے گا، نہ انشاءاللہ قافلے رکیں گے۔ حکومت کا کام ہے کہ وہ لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرے، اور اپوزیشن کا لا اینڈ آرڈر خراب کرنے کا کوئی ایجنڈا ہے نہ ارادہ ہے۔ ایک جلسہ ہے، وہاں جا کے قائدین نے بات کرنی ہے، لوگوں نے اسے سننا ہے، اپنا موقف پیش کرنا ہے۔ اس میں کون سا غیر قانونی کام ہے؟ اور اب تک جلسے کی اجازت نہیں دی گئی، یہ بھی روایتی ہتھ کنڈا، اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو یہ خبریں پھیلائی جا رہی ہیں کریک ڈاؤن ہوگا، پکڑیں گے، کوئی کریک ڈاؤن نہیں ہوگا، یہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے کریک ڈاؤن کریں گے تو یہ اس کا امپیکٹ گجرانوالہ کے جلسہ سے 10 ٹائم زیادہ ہوگا۔ اتنے بھی بیوقوف نہیں ہوں گے، آخر تجربہ کار لوگ بھی ساتھ ہوتے ہیں۔ تو یہ چل رہی ہے یہ جو ان کی شرارتیں ہیں گورنمنٹ کی، لیکن اس کا گورنمنٹ کو فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ اور 16 اکتوبر کا جلسہ پی ڈی ایم کی تحریک کی ٹون سیٹ کرے گا، اور اس کے بعد جو کراچی کا جلسہ ہے 18 اکتوبر کا، وہ بھی یقینی طور پہ ایک تاریخی جلسہ ہوگا۔ وہاں بھی پی ڈی ایم کی ساری لیڈرشپ جا رہی ہے اور اس کی ہوسٹ پاکستان پیپلز پارٹی ہے، انہوں نے بھی بہت اچھی تیاری کی ہے۔ آپ بتائیے گا کہ جن لیگی رہنماؤں کے خلاف غداری کے مقدمہ درج سے شادرہ تھانے میں، ان کو ختم کیا گیا لیکن نواز شریف کے خلاف ختم نہیں کیا گیا، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ اس غداروں کے مقدمے کی فہرست میں بھی شامل ہوں، ویسے ہم تو پرانے غدار ہیں۔ میرے والد صاحب پہ بھی ایوب خان کے دور میں یہ کیسز بنتے رہے ہیں، مشرف صاحب کے دور میں مجھ پہ بنتے رہے ہیں۔ یہ مارشل لاء میں ہوتا تھا، پولیٹیکل دور میں یہ ہوتا نہیں تھا۔ اب چونکہ سیاسی دور تو ہے نہیں، نام کا ہی سیاسی دور ہے، تو انہوں نے پھر یہ کام کیا ہے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ بہت بڑی بلنڈر کی ہے، خاص طور پہ اس میں 3 ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل تھے، ان کو بھی ساتھ ہی ڈال دیا ہمارے، اور پی ایم اے جے کے کو ڈال دیا بیچ میں، ساری ہماری لیڈرشپ کو۔ تو اس سے پاکستان کی جاگن سائی ہوئی ہے۔ اور جو مودی کا یار کا تانا دیا جاتا ہے، تو مودی سے یاری تو پھر انہوں نے کیا جنہوں نے اے جے کے پی ایم کے اوپر یہ مقدمہ درج کروایا۔ اب خود ہی گورنمنٹ بیک فٹ پہ چلی گئی ہے۔ ہم نے تو ان کو بالکل بھی نہیں کہا کہ آپ ہم پہ کیس ختم کریں، کیونکہ یہ جو بغاوت کے مقدمے ہیں، یہ بغاوت کے تمغے ہیں اصل میں، اور یہ اس بات کا ثبوت ہوتے ہیں کہ ملک میں آزادی تقریر و تحریر نہیں ہے۔ آپ بات کریں گے تو دھر لیے جائیں گے، بات کریں گے تو مقدمات بنیں گے، بات کریں گے تو پھر آپ کے پیچھے احتساب جو ہے وہ اس کے پھندے میں آپ کو پھنسا دیا جائے گا۔ یہ پاکستان میں خیر پہلی بار ہو بھی نہیں رہا، اتنا مائنڈ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ہر آمرانہ دور میں یہی کچھ ہوا اس ملک میں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ 72 سال میں ہم نے سیکھا کچھ نہیں، اور ہمارے پالیسی میکرز نے اگر سیکھ لیتے تو آج پاکستان یہ دن نہ دیکھتا۔ میں کل سکھر گیا ہوا تھا، اس موٹر وے پہ میں نے پہلی بار ٹریول کیا، تو وہاں لوگوں سے بھی ملاقات ہوئی۔ اب اگر جنرل مشرف کا مارشل لاء نہ لگتا جو 99 میں لگا تھا، تو کراچی لاہور موٹر وے 2002 تک مکمل ہو جاتی۔ آج ہم 2020 میں کھڑے ہیں اور ابھی بھی سکھر سے کراچی کا پیچ باقی ہے۔ اربوں ڈالر کی لاگت بڑھ گئی پروجیکٹس کی۔ ظاہر ہے لون لیتے ہیں آپ، اس طرح کے پروجیکٹس بناتے ہیں، پھر وہ ری پے کرتے ہیں، وہ مہنگے ہو جاتے ہیں۔ یعنی مجھے بتائیے اس میں پاکستان کا کیا فائدہ ہوا کہ جتنی ڈیولپمنٹ ہم نے 2008 میں آ کے کیا پنجاب میں اور ایٹ لارج ان پاکستان، یہ سارا کام 2008-10 تک مکمل ہو گیا ہوتا۔ کم از کم 1 دہائی لیٹ ہوا پاکستان پرویز مشرف کے مارشل لاء کی وجہ سے۔ اس کا کوئی جواب دے گا؟ کوئی اس کا ذمہ دار ہے؟ نواز شریف کو مفرور قرار دینا تو آسان ہے، کیونکہ سیاستدان تو سینڈ بیگ ہے، جدھر سے مرضی پنچ مار لو، جتنی مرضی گالیاں دے لو، اس کو جلا وطن کر دو، پھانسی پہ لگا دو، نظریہ ضرورت کے تحت فیصلے دے دو، فرق ہی نہیں پڑتا، اور فرق پڑتا ہے۔
فرق ملک کو پڑتا ہے، فرق پاکستان کے عام آدمی کو پڑتا ہے، فرق اس آدمی کو پڑتا ہے جسے آج آٹا نہیں مل رہا، چینی نہیں مل رہی، پیٹرول مہنگا مل رہا ہے، فرق اس آدمی کو پڑتا ہے جس کے بچے کے لیے اچھا سکول موجود نہیں ہے جو بنا گئے آپ، فرق اس غریب آدمی کو پڑتا ہے جس کے اگر گھر میں کوئی مریض ہے تو اب سرکاری ہسپتال میں دوائی اویلیبل نہیں ہے جو پہلے مفت دوائی ملتی تھی، انہیں فرق پڑتا ہے، ارب پتیوں کو اور کروڑ پتیوں کو فرق نہیں پڑتا۔ تو جن لوگوں کے گھروں میں 8 گاڑیاں کھڑی ہیں انہیں فرق نہیں پڑتا، پر وہ 2% بھی نہیں ہے پاکستان کا، تو 98% کو فرق پڑتا ہے پاکستان میں۔ اگر آپ سیاست کو بین کریں گے، اگر آپ جمہوریت کو بلاک کریں گے، اگر جمہوریت کے نام پہ عمران خان کی آمریت جیسے ماڈل لے کے آئے جائیں گے تو ملک آگے نہیں جائے گا۔ اب یہ جو پی ڈی ایم بنی ہے، یہ بنتی نا اگر یہ الیکشن جو تھا اسے چوری نہ کیا جاتا، اور اگر ہو گیا تھا اور عمران خان کو کچھ کام کر کے دکھا دیتے، انتقام کی بجائے وہ ڈیولپمنٹ پہ کام کرتے، لوگوں کی بہتری کے لیے کام کرتے، تو پھر بھی ان کو لائف لیز مل جاتی، لیکن انہوں نے کوئی کام ہی نہیں کیا سوائے انتقام کا روڈ رولر چلانے کے اور سوائے مہنگائی اور بے روزگاری کرنے کے۔ ملک کو مینیج ہی نہیں کیا انہوں نے، نتیجہ اب آپ کے سامنے ہے، تو آنے والے دن سخت ہوں گے مجھے لگتا ہے۔ پی ڈی ایم کی تحریک جو ہے کتنا ڈنٹ ڈال سکتی ہے حکومت کو، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ وہ جس پیج پر ہیں اپوزیشن یا آپ کی پارٹی اس پیج پر نہیں ہے۔ کون سا سیاسی اتحاد پاکستان میں ایسا بنا ہے جس نے اس وقت کی حکومت کو ڈنٹ نہیں ڈالا؟ وہ نام مجھے بتا دیں۔ جس تحریک کو ناکام قرار دیا گیا تھا بظاہر، وہ تھی ایم آر ڈی کی تحریک۔ بظاہر کہا گیا تھا جی سندھ میں چلی ہے، پنجاب میں اس طرح سے نہیں چلی، اس نے بھی بنیادیں ہلا دی تھیں ضیاء الحق صاحب کے مارشل لاء کی، چولیں ہل گئی تھیں ضیاء الحق صاحب کے مارشل لاء کی، اور یہ جو انہوں نے غیر جماعتی الیکشن کرایا تھا اسی پریشر کے بعد کروایا تھا۔ یہ پاسبل نہیں ہے کہ اگر اپوزیشن یونائٹ ہو جائے، ایک پلیٹ فارم پہ آ جائے اور ایک پروگرام دے دے تو پھر حالات پہلے جیسے نہیں رہتے۔ مجھے نہیں پتا آگے کیا ہوگا، مگر مجھے ایک بات ضرور پتہ ہے، جو حالات آج ہیں یہ نہیں رہیں گے۔ بہت شکریہ۔